میں بلا کسی تمہید سیدھی سیدھی دعوت دیتا ہوں۔ واجب الاحترام محترم مقام مقرر شعلہ حضرت مولانا نور احمد صاحب قیصر گنج تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی والہانہ بیان سے سامعین کی قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ جو مفتی صاحب نے نماز کے تعلق سے بات کی ہے، رہ گیا فلسفہ تلقید غزالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقید غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح عبدالعلی نہیں رہی۔ میری زندگی کا مقصد تھے دے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تھے دے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأكرمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز موقر علماء کرام، مہمانان خصوصی اور سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ حضرات ہم سے پہلے یکے بعد دیگرے مختلف علماء کرام سے دین کی باتیں سماعت کر چکے ہیں۔ میں بھی حاضر ہوا ہوں، دعا بھی فرمائیں کہ اللہ ہم سے ایسی باتیں کہلوا دیں جو ہمارے لیے بھی مفید ہو، آپ کے لیے بھی مفید ہو، اور دل کے نہا خانوں کو، دریچوں کو کھول کر بیٹھیں کہ انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھیں گے۔ پہلے جھوٹ بول دیتے تھے کبھی کبھی، اب جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پہلے کبھی کسی کو دھوکہ دے دیتے تھے، آج کی رات اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ وعدہ کریں کہ اب کبھی انشاءاللہ زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ آپ یہ عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ورنہ تقریریں یوں ہی ہوتی رہیں گی، علماء کرام آئیں گے، آپ کو دین کی بات بتلائیں گے اور چلے جائیں گے۔ آپ کو ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ اب تقریر سننے کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ جس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر لیا تھا، ہمیں بھی انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اور ہندوستان کے حالات جس طرح سے ہیں آپ حضرات سے مخفی نہیں ہیں، ہر صاحب ایمان ڈر رہا ہے، پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ہم اللہ سے لو نہیں لگاتے، مسجد میں اپنے اوقات کو نہیں خرچ کرتے، بس ڈر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب تک روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والا باقی رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، یہ سورج یوں ہی نکلتا رہے گا، چاند اپنے وقت پر نکلتا رہے گا، صبح جیسے ہو رہی ہے ایسے ہی ہوتی رہے گی، رات کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا، کسی بھی نظام میں کوئی خلل نہیں واقع ہوگا، اس لیے کہ دھرتی پر کلمہ پڑھنے والا موجود ہے، اور جس دن کلمہ پڑھنے والا اس روئے زمین سے ختم ہو جائے گا، جس دن کلمہ پڑھنے والا اس دھرتی سے چلا جائے گا، جس دن زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ سورج سے کہیں گے تیرا کام تمام ہو گیا، چاند سے کہیں گے اب تجھے روشنی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دھرتی پر میرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیوں غمزدہ ہوتے ہو؟
क्यों परेशान हाल हो? अगर मोमिन है आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, कलमा आपके सीने में है, हय्या अलस सलाह की आवाज पर हम मस्जिद जाकर वजू करके सर सजदे में रखने वाले हैं, हय्या अलल फलाह की आवाज पर हम अपनी दुकानों का शटर गिराने वाले हैं, और अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुनकर हम अपने कामों को रोकने वाले हैं, कसम खुदा पाक की आप कामयाब होंगे। आपके अलावा धरती पर कोई कामयाब नहीं हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फलासफर हो, वो चाहे साइंटिस्ट हो, वो तरक्की नहीं कर सकता है। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ने फरमाया तुम ही कामयाब होगे। कहां भागे जा रहे हो? कहां आपकी आंखें टकटकी बांधे देख रही हैं? कहां आप ललचाई हुई निगाहों से लोगों को देख रहे हो? नहीं, कामयाबी मस्जिदों में है, कामयाबी मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर है, और कामयाबी इमाम के पीछे खड़े होकर रुकू और सजदा करने में है। और हम ये समझते हैं कि अब तो हालात हिंदुस्तान के बड़े खराब हैं, अब जब सब खड़े खड़े चाय पी रहे हो तो मुझे भी पीना है। लोग क्या कहेंगे? अगर हमने बफर सिस्टम नहीं करवाया तो लोग क्या कहेंगे? साहब इतने मालदार हैं, उन्होंने बिठाकर खाना खिलाया। कभी आकाए मदनी के बारे में हमने गौर किया, उन्होंने जो गुलाम तैयार किए थे, उन्होंने जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन को तैयार किया था, उनका मामला ये था कि रुस्तम के दरबार में है सहाबी रसूल रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु जब दस्तरखान पर बैठे खाना खाना शुरू किया। रुस्तम का दरबार है। आप अमेरिका का दरबार थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, बहुत आला किस्म का दरबार, खाने के तमाम लवाजिमात और तमाम चीजें वहां पर मौजूद हैं। बैठे खाना खाने के लिए, और लुकमा जैसे ही उठाया गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लुकमा थोड़ा सा जमीन पर गिरा। जब जमीन पर गिरा तो उन्होंने हदीस सुन रखी थी, आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर यकीन था, आपकी सीरत पर इत्मीनान था। पानी कितने सांस में पीना है सहाबी रसूल जानते थे। सोना है तो दाहिनी करवट, और क्यों सोना है वो सहाबी रसूल जानते थे। उन्होंने लुकमे को उठाया, साफ किया, मुंह के करीब ले जाना चाहते थे। एक यहूदी ने कोहनी से इशारा किया, अरे हुज़ैफा ये तो रुस्तम का दरबार है, चावल कम है, मांगोगे आ जाएगा, पानी की जरूरत है, इशारा करोगे आ जाएगा, खाने की जितनी डिशें हैं कम पड़ेंगी, अगर इशारा करोगे आ जाएगा, जमीन से और धरती से उठाकर खाने की क्या जरूरत है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या इन बेवकूफ दरबारियों की वजह से मैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? और अब जब हालात आते हैं, जब कुरान पाक के नुस्खे को चौराहों पर जलाया जाता है, जब मस्जिदों को शहीद किया जाता है, जब किसी आलिम को शहीद किया जाता है, जब किसी बच्चे को जो तालिब इल्म है उसे चौराहे पर परेशान किया जाता है, तो हम किसी आलिम को फोन करते हैं, हजरत अब तो हालात बड़े खराब हो गए, क्या होगा? कुरान पाक को जलाया गया, हमारी दाढ़ियों से खेला गया और हमारी शख्सियत को दागदार किया गया, अब क्या होगा? मेरे अजीजों कुछ नहीं होगा। आप अपने घर में जो कुरान पाक रखे हैं अलमारी में, कभी उसे साफ करने की नौबत आई? जुज़दान नहीं है मुसलमानों के यहाँ घर में जो कुरान रखा है उसे कभी साफ नहीं किया जाता है। टेलीविजन बगल में रखा है, उसको रोजाना साफ किया जा रहा है। क्यों? 40,000 का है, उस पर गिलाफ भी चढ़ा है, मखमल का गिलाफ उस पर चढ़ा है, इसलिए कि रोजाना उसे इस्तेमाल करना है। कहां चला गया ये मुसलमान? क्या सोच रहा है? ख्वाब गफलत में कितना हम मस्त हो गए। हमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, हमने नबी की सीरत को छोड़ दिया। अब अगर कोई सुन्नत की बात करे तो ऐसा लगता है कोई राजा रानी की कहानी
نہیں سنا رہا ہے، اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ بڑے پرانے خیال کے ہیں یہ تو بیٹھ کر کھانے کی بات کرتے ہیں، داہنے کروٹ سونے کی بات کرتے ہیں، یہ نماز کی بات کرتے ہیں، کھانا جو بفر سسٹم ہے اسے کہتے ہیں بیٹھ کر کھلاؤ۔ ہم کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہم کو اللہ نے دولت دی ہے، ہم کو اللہ نے مال دیا ہے، جب مال آیا تو نبی کا کیا طریقہ، جب دولت مل گئی تو اب سنت پر کیا عمل کرنا، جب سارے حالات اچھے ہیں، لڑکا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اب ہمیں سنت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزوں اللہ کا نظام بہت الگ ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا ہے۔ وہ جب جھنجھوڑنے پہ آتا ہے نا تو سارا مال رکھا رہ جاتا ہے، ساری جائیداد کے کاغذات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور آدمی دھک سے رہ جاتا ہے کہ آخر یہ نظام کہاں سے گڑبڑ ہوا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں، آپ کا ایک مقام ہے، اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ سچے مومن ہیں۔ ہم مومن ہی نہیں بن پا رہے۔ اگر کسی ڈاکٹر نے بتلا دیا کہ اگر آپ جوس پئیں گے تو آپ کو طاقت آئے گی، انرجی آئے گی، اور ہم پاؤڈر ڈال کر پانی میں رنگ ڈال کر گھول کر پی رہے ہیں، اور 1 مہینے کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر پیش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 1 مہینے سے ہم جوس پی رہے ہیں، خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری ساری تھیوری، ہماری ساری ٹیکنالوجی، ہمارا تمام سسٹم یہ کہتا ہے کہ اگر موسمی کا جوس پیو گے تو فائدہ ہوگا، 1 مہینے سے تم پی رہے ہو، آخر کیا ہوا، کہاں سے فالٹ ہے، کہاں سے کمی ہے، کیا وجہ ہوئی جو فائدہ نہیں ہوا؟ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جوس نہیں، رنگ ڈال کر پانی میں پی رہا تھا، جس کی وجہ سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی سب کام چل جائے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جلسہ سیرت النبی منعقد کرنے سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں۔ جو ہمارے اراکین کمیٹی کے نوجوان ہیں وہ یہ عہد اور عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، اب جوا کے دور اپنے آپ کو کر دیں گے، اب شراب سے اپنے ہاتھوں کو الگ کر لیں گے، اب اپنی آنکھوں کو غیر مسلم یا مسلمان عورتوں سے الگ کر لیں گے، کبھی آنکھوں سے بد نظری نہیں ہوگی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا جائے گا، اپنی جوانی کو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں ختم کر دیں گے، اپنی جوانی کو نوافل کی پابندی اور فرائض کی پابندی میں لگا دیں گے۔ اگر یہ عزم اور ارادہ ہے تو آپ کا جلسہ کروانا، علماء کرام کا آنا اور آپ کا پیسہ خرچہ کرنا، میرے عزیزوں یہ سارا کارآمد ہوگا، مفید ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ ارادہ بنا لیا کہ تقریر سن لینا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جانا ہے، فجر کی نماز چھوڑ دینا ہے، میرے عزیزوں اللہ ہم سے اور آپ سے ناراض ہو جائے۔ ہم اللہ کو کہاں منا پاتے ہیں؟ اللہ خوش ہے ہم سے یا ناراض ہے کیسے پتہ چلے گا؟ علماء نے لکھا ہے، اور یہاں پر بڑے علماء موجود ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ سجدوں کی توفیق دے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صاحب نماز پڑھنے نہیں جاتے، ہم تو روزہ نہیں رکھتے، ہم تو پیسہ ہے اور ہمارے پاس انتظام ہے لیکن حج نہیں کرتے، ہم تو مسجد جاتے ہی نہیں ہیں، امام صاحب کی دعوت کر لیتے ہیں کام ہو جاتا ہے، کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں کام چل جاتا ہے، ایک چھوٹا سا کمبل کسی غریب کو دیتے ہیں تو موبائل کی اسکرین میں قید کر لیتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے 600 روپے کا ایک کمبل کسی غریب کو دے دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ اگر ایک کوئی پیسہ خرچ کریں تو آپ اگر داہنے ہاتھ سے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، جس غریب کو آپ نے کمبل دیا، جس غریب کو آپ نے روٹی کھلائی، جس غریب کو آپ نے کوئی چاول کا حصہ دیا، جس غریب کو آپ نے کھانے کی کوئی چیز دی اور آپ نے اپنے موبائل میں قید کر لیا، اس کے بعد اس کو آپ
نے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ میرے عزیزوں، کوئی ثواب نہیں ملے گا اس غریب تک جب یہ فوٹو پہنچیں گے، اس غریب تک جب یہ پوز پہنچیں گے، اور جب وہ دیکھے گا اس کا جگر چھلنی ہو جائے گا۔ اس نے پہلے دعا دی ہوگی، اس کے بعد جب فوٹو دیکھے گا تو بد دعا دے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں صدقہ دیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ صدقہ دو گے تو فائدہ ہوگا، لیکن صدقہ دیا فائدہ نہیں ہوا۔ آپ حضرات انجن سے پانی لگاتے ہیں نا، پائپ لگایا، انجن کو اسٹارٹ کیا، اب پانی وہاں سے نکلنے لگا، پائپ بھی لگا ہے، پائپ کے اندر انجن سے پانی بھی جا رہا ہے، اور آپ کا چھوٹا بھائی فاوڑا لیے کھڑا ہے بڑی دور آدھا کلومیٹر، وہ اشارہ کر رہا ہے۔ بڑا بھائی انجن کے قریب ہے کہ کچھ اس میں ٹیکنیک کچھ خرابی آ جائے، تکنیکی کچھ خرابی آ جائے تو وہیں سے درست کر دے۔ وہ وہاں سے بول رہا ہے، بھائی جان پانی وہاں سے چلا۔ بڑا بھائی اشارہ کر رہا ہے کہ ہاں انجن اسٹارٹ کر دیا، پانی جا رہا ہوگا۔ اب یہاں سے تو جا رہا ہے، وہاں نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس نے 10 منٹ انتظار کیا، 15 منٹ انتظار کیا، 20 منٹ انتظار کیا، پانی تو جا رہا ہے لیکن جس مقدار میں جانا چاہیے، جس شدت سے جانا چاہیے، وہاں وہ پانی کھیت کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہے۔ اگر موبائل ہے تو اس نے فون کیا، بڑے بھائی سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے؟ انجن چل رہا ہے، آواز بھی آ رہی ہے، پائپ بھی لگا ہوا ہے، پانی برابر آ رہا ہے، لیکن کھیت کو کیوں نہیں سینچ رہا ہے؟ یہاں تک سیرابی کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اب جب اس نے کوشش کی کہ آخر ماجرا کیا ہے ذرا دیکھا جائے، وجہ کیا ہے، تو اب وہاں سے چلا پھاوڑا لے کر کہ ذرا چیک کر لیں پائپ کو، کہیں فالٹ تو نہیں ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو کبھی چیک نہیں کرتے ہیں، اسی لیے 60 سال کے ہو گئے اتحیات درست نہیں ہے، 80 سال کے ہو گئے دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ جب جنازے کی نماز کی صف تیار ہوتی ہے تو امام صاحب کو سب بڑا جھنجھوڑتے ہیں، حضرت نیت بتلا دیجئے۔ اچھا کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت دعا بتلا دیجئے؟ پوچھا کسی نے؟ آپ کے یہاں کوئی پوچھتا ہے؟ یہی کہتے ہیں نیت بتلا دیجئے۔ جانتے ہیں نیت میں آسانی ہے، بس یہی کہیں گے نیت بتلا دیجئے، یہ نہیں کہیں گے پہلی تکبیر میں کیا پڑھا جائے گا، دوسری تکبیر میں کیا پڑھا جائے گا۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ جو ارادہ کر کے آتے ہیں اسی کو پوچھتے ہیں نیت بتلا دیجئے۔ اب وہاں سے چلا، اب وہاں سے وہ چلا، چیک کر رہا ہے، اب چیک کر رہا ہے۔ اب پائپ چیک کرتے کرتے آیا تو بیچ میں دیکھا کہ جہاں پر جوڑ تھا وہاں سے پائپ ہٹا ہوا ہے، تھوڑا پانی کا حصہ اس پائپ میں جا رہا ہے، اور زیادہ جو مقدار پانی کی تھی وہ پڑوسی کے کھیت کو سیراب کرنے میں خرچ ہو رہا ہے۔ اس نے چیخ کر کہا انجن کو ذرا سا دھیما کیجئے، کمی مل گئی، فالٹ نظر آ گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں سب صحیح ہو جائے گا۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اشارے سے بتایا کہ پائپ جو جڑے تھے وہ الگ ہے۔ اس نے جب وہاں سے اسپیڈ کم کیا اور یہاں پر پائپ کو پائپ میں ڈالا، پھر پانی برابر جانے لگا۔ مسلمانوں ہم نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں ہم روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں ہم حج کرتے ہیں، مسلمانوں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمانوں ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، خاطر خواہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں کوئی نورانی پائپ بیچ میں گڑبڑ کر رہا ہے، کہیں دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عالم صاحب فجر میں نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم 4 مہینہ لگا کے آئے ہیں، اگر فجر میں نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جماعت میں یہی سکھلایا جاتا ہے۔ ہم 10 دن لگا کے آئے ہیں، فجر میں نہیں گئے، ظہر میں نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں اس نیت سے ہم کو نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ اللہ کا فریضہ ہے، وہ اللہ کا فریضہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیزیں اتری ہیں، آقا علیہ السلام پر نازل کیا ہوا، اور آپ جا کر خود جو لائے ہیں وہ تحفہ ہے۔ اس نماز کو ہم کبھی ہلکا مت سمجھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اپنا کام بنوا لیتے تھے۔ راجہ رانی کی کہانی لگتی ہے ہم کو، اس لیے کہ ایمان ہمارے سینے میں مضبوط ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی آئے رضی اللہ عنہ، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ نام بتلایا، سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اب تو ہم اپنی بیوی سے گھر میں ماں باپ سے سلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ باپ بیٹھا ہے دروازے پر، ماں بیٹھی ہے دروازے پر، ابھی میرا لخت جگر آئے گا،
नूर नजर आएगा, मुझसे थोड़ा सा बोल देगा, हमारा काम बन जाएगा। ना मिठाई की तलाश है, ना कोई खाने की चीज की फिक्र है, बस बेटे का एक बोल काफी है। बेटे को बुखार हो जाए, बाप दवा खिलाने के बाद रात में 32 से 33 मरतबा चेक कर रहा है हमारे बेटे को दवा काम की या नहीं की। बार बार उसकी पेशानी पर अपने हथेली को रख रहा है। उस बेटे को पता भी नहीं है कि काम है जो हमारी पेशानी सहला रहा है। कभी माँ, कभी बाप, कभी घर के लोग उसके पेशानी पर हाथ रख के बुखार चेक कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपने वालिद को दवा खिला के बुखार चेक किया? अगर आप बगल में बैठ जाओ, कसम खुदाए पाक कि उनका बुखार वैसे ही खत्म हो जाएगा। नौजवानों के पास टाइम ही नहीं है। अब तो हालात ऐसे हैं कि सबके पास एंड्रॉइड सेट है, सबके पास मोबाइल है। घर में 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, कोई मशवरा नहीं है। वो यूट्यूब खोले बैठा है, वो फेसबुक खोले बैठा है, वो ट्विटर खोले बैठा है, वो कोई दूसरे फंक्शन खोले बैठा है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे अजीजों, व मिनन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया जो लहू लईब की चीजों को खरीदते हैं ताकि अल्लाह के दीन से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के कवानीन से लोगों को गाफिल कर दें, वो बहुत ही धोखे और घाटे और खसारे में है। हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल बिल्कुल न करें। मेरे अजीजों, सहाबी रसूल ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, सलाम का नजराना पेश किया। वादा करो कि इंशाअल्लाह घर जाओगे तो सलाम करोगे। होगा नहीं आपसे। 2-3 सालों से तकरीर कर रहा हूं, कोई नहीं करेगा। है कोई जवां मर्द जो वादा करे कि इंशाअल्लाह अभी जाऊंगा घर में सलाम करूंगा? है किसी की हिम्मत? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। करेगा कोई? पहले से जो कर रहा वो नहीं, कोई नया फंसा कि नहीं? वादा करो इंशाअल्लाह घर में सलाम करूंगा। लोग मोहब्बत की ताबीजें मांगते हैं। हजरत कुछ ऐसा नुस्खा बतलाइए, बीवी अपने कब्जे, अपनी बीवी अपने कब्जे में नहीं, बतलाइए। आप सलाम शुरू कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप फरमाते हैं कि घर में सलाम को आम करोगे, मोहब्बत आपके कदमों को चूमेगी। वादा करो इंशाअल्लाह कि घर में सलाम को आम करेंगे। जो नहीं बोलता है उससे सलाम करेंगे, जो बोल रहा है उससे सलाम करेंगे, जिसको जानते हैं उससे सलाम करेंगे, जिसको नहीं जानते हैं उससे सलाम करेंगे। और सलाम को इतना आम करेंगे कि मोहब्बत आम हो जाएगी और पूरे इलाके में और पूरे मोहल्ले में, और इससे जब तरक्की होगी तो पूरे जिले में मोहब्बत के गाने और मोहब्बत के फसाने बोले जाएंगे और हम तरक्की करते जाएंगे और दीन को अपने सीने से लगाते जाएंगे। सलाम पेश किया, अंदर दाखिल हुए, कहा खाने का कुछ इंतजाम है? कहा कुछ नहीं। अच्छा 4 दिन अगर हम नमाज पढ़ लें और फाका हो जाए तो मैं तो कहता हूं कि नमाज तो हम छोड़ ही देंगे। कि नमाज पढ़ रहे हैं तब भी फाका। सुनो मुसलमानों, कहां हम खोए हैं। सहाबे किराम क्या फाका होता था, उसमें उनको एक अलग मजा होता था। फाका है, नमाज की नियत बांधे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं मौला से, सर सजदे में है। ऐ अल्लाह, अगर आपको ये मंजूर है कि मैं फाके की हालत में सजदा करूं तो मेरे सजदे को मौला कबूल करना। अगर आप ये चाहते हैं कि भूख और प्यास की शिद्दत में हम रुकू करें और तशहुद में बैठे, तो ऐ अल्लाह, अगर आपको ये मंजूर है तो आपका ये गुनहगार बंदा हाजिर है। अल्लाह को प्यार आता था तभी तो सर्टिफिकेट दे दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, मैं तुमसे राजी तुम मुझसे राजी। ये बहुत देर में होता है। और हम 4 दिन नमाज पढ़े, हमारा नौजवान 4 दिन नमाज पढ़े। अच्छा, जब कोई नया नौजवान जाता है मस्जिद तो अगर तहकीक की जाए तो पता चलता है कहीं फंसा है मामला, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, उसे यकीन है कि वहीं से तय होगा, तो जाना चाहिए। लेकिन जब जाओ काम हो जाए तो फिर वापस ना आओ, फिर वहीं के हो जाओ, वहीं सजदे में पड़े रहो, नमाज कभी न छोड़ो। आज ये मजमा, ये वादा इरादा करें इंशाअल्लाह कि अब नमाज कभी नहीं छूटेगी, न सफर में, न हजर में, न गरीबी में, न अमीरी में, कैसे भी हालात रहेंगे। अगर बेटे का जनाजा रखा है, नमाज नहीं छोड़ी जाएगी। बहन की बाली उठ रही है, नमाज को नहीं छोड़ेंगे। आज
سے نماز کو اپنے سینے سے چمٹا لیں گے اور نماز کو کبھی اپنی زندگی سے دور نہیں جانے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جلسہ یقیناً کامیابی کے قدم کو چومے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ مجمع وعدہ کرے کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کی جائے گی. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ کہہ دیجئے ہمارا کام ہو جائے گا، باقی آپ کی ذمہ داری. کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ انشاءاللہ نماز پڑھی جائے گی. بتاؤ نماز نہیں پڑھ رہا مسلمان، اور مسجدیں جب شہید ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اسی جگہ بنیاد رکھ کے ہم بنائیں گے. قرآن پاک جلایا جائے گا چوراہوں پر تو کہتے ہیں کہ ہم بالکل اپنی ہستی مٹا دیں گے. گھر میں جو نسخہ رکھا ہے باوضو ہو کر کبھی اسے چوما نہیں، باوضو ہو کر کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا، باوضو ہو کر کبھی اسے لے کر روئے نہیں کہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، تیری دولت عظمیٰ میرے الماری میں رکھی رہی، کبھی ہم نے اس کو اٹھا کر پڑھا نہیں، کبھی سینے سے نہیں لگایا. اے مولا اس جرم عظیم کو معاف کر دے. اور اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے. کوئی ذرا سا آئے تو کہے تو اپنی کمی کا اظہار کرے تو اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی ہے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. میرے عزیزوں تو نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے اپنی زندگی جو گزاری ہے اس کے لیے توبہ کرنا ہے کہ اے اللہ جو کچھ ہوا ہو گیا، اب ہمارا ریکارڈ صاف کر دیجئے. اب ہم سے بدنظری نہیں ہوگی، اب ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی، اب ہم سے رمضان کے روزے نہیں چھوٹیں گے، اب ہم سے کوئی سنت نہیں چھوٹے گی. اے اللہ جو کچھ کمی ہوئی ہو گئی، اب ہمارے جرم عظیم کو معاف کر دے. اللہ معاف کر دے گا اور آپ کے مقام کو بلند کر دے گا. گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، بیوی نے کہا کچھ نہیں، کوئی انتظام نہیں. اللہ کا بے انتہا کرم ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. آپ کہیں گے 4 دن کا فاقہ ہو، آپ یہ بات کہیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا بات کرتے ہیں، آپ نے نماز کی بات جب سے بتلائی ہے حالت خراب ہے، اب تو کوئی کام بھی نہیں بن رہا، سب حالات آ رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جب آؤ گے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو کبھی مال میں کمی آئے گی، کبھی باغ میں پھل کم آئیں گے، کبھی کھیتی میں کمی آئے گی، تمام چیزوں میں دشواری آئے گی. اللہ اپنے بندوں کو ناپتا ہے، تولتا ہے، امتحان لیتا ہے. جو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے سینے سے لگا لیتا ہے، پھر اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے. کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں. اب یہ گئے صحابی رسول مسجد کے اندر، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر مولا سے فریاد کیا، مولا بچے بلک رہے ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے، بیوی پریشان ہے، اور میں آیا ہوں آپ کے دربار میں. مولا ہماری دعا کی لاج رکھ لیجئے، ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. آقائے دو جہاں کا صدقہ ہمیں دے دیجئے اور ہمارے گھر میں فاقہ جو چل رہا ہے اسے ختم کر دیجئے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. اب سر سجدے میں ہے، دعا کر کے جب فارغ ہوئے گھر آئے، کچھ انتظام ہوا؟ کہا کوئی انتظام نہیں ہوا. ہم اور آپ تو بدزن ہو جاتے، کہتے یار گئے دعا بھی کیا، وضو بھی کیا، دعا بھی کی، نماز بھی پڑھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن یقین تھا کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اس چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے جو دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھتا ہے. اگر کوئی انجینئر ہے اس کا ٹائم فکس ہے ملنے کا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے اوقات متعین ہے ملاقات کے، اگر کوئی ڈی ایم ہے، ایس پی ہے، آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، کوئی بڑا پروفیسر ہے تو اس کے اوقات متعین ہے. عدالتوں کے دروازے وقت پر کھلا کرتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، لیکن میرے مولا کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. آپ پاک ہیں اللہ سے کہیں، آپ ناپاک ہیں اللہ سے کہیں، آپ غریب ہیں اللہ سے کہیں، آپ مالدار ہیں اللہ سے کہیں، آپ عربی ہیں اللہ سے کہیں، آپ عجمی ہیں اللہ سے کہیں، آپ چور ہیں اللہ سے کہیں، آپ جوا کھیلتے ہیں اللہ سے کہیں. اے مولا کمی کی ہے لیکن تیرے علاوہ نہ کوئی در ہے، نہ کوئی چوکھٹ ہے، نہ کوئی آستانہ ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے. اے مولا تو نے دھتکارا، تو نے ہٹایا، تو نے بھگایا، تیرے علاوہ
بنانے والا نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مولا آپ کو سینے سے لگا دے۔ آئے گھر میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا، یقین تھا کہ اسی در سے کام بنے گا، دوبارہ گئے، پہلے سے اور اچھی طرح سے وضو کیا۔ ہمارے وضو میں کمی ہے، ہماری نماز میں کمی ہے، مولا کے دربار میں کوئی کمی نہیں، ہمارے اندر کمی ہے، ہم نے وضو صحیح سے نہیں کیا ہوگا، ہم نے نماز میں کچھ کمی کی ہوگی، ہم نے نماز میں کوئی کوتاہی کی ہوگی۔ صحابی رسول دوبارہ گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، سر سجدے میں رکھ کر پہلے سے اور اچھی طرح سے گڑ گڑا کر تڑپ کر دعا مانگی، آئے گھر، کہا کچھ انتظام ہوا؟ کہا ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا، بار بار کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ کہا اچھا۔ تیسری بار گئے وہ صحابی رسول، ہم تو تیسری بار جاتے ہی نہیں، لیکن وعدہ کرو مسلمانوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں سے بگڑی بن جائے، جہاں سے باتیں بن جائیں، جہاں سے مسائل حل ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہماری سوچ ایک طرف اور مولا کا نظام ایک طرف، ہونا وہی ہے جو مولا چاہیں گے، ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا گوشت لینے جاتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، کبھی جاتے ہیں گوشت لینے دکان پہ؟ سب جاتے ہیں الحمدللہ، جو کھا رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے، جو نہیں کھا رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بتلایا کہ کولیسٹرول ہے آپ کو، چکنی بوٹی نہ کھائیے گا، چربی والی بوٹی کھاؤ گے تو نقصان کریں گی۔ اب آپ کھڑے ہو کر بہترین گوشت کٹوا رہے ہیں، چربی ہٹوا دیا، فریش گوشت آپ نے لیا 1 کلو، اب دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، ابھی گھر جائیں گے، ہمارا بیٹا ہے، بیٹی آئی ہے اپنے سسرال سے، اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں گے، ایک ایک بوٹی پر آپ کی نظر ہے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کو منظور ہوگا تو کھائیں گے، اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو نہیں کھائیں گے۔ بہترین انتظام کیا، سلاد کا انتظام، چاول بڑے بڑے آپ نے خریدے، بار بار گھر پہ فون کر رہے ہیں کہ میں جلدی آ رہا ہوں، جلدی سے کھانا بناؤ، جب میں بہرائچ سے نکلوں گا گھنٹہ گھر سے تو فون کر دوں گا، تب تم روٹی بنانا، گرم روٹی رہے گی تو ذرا زیادہ ہم کھا لیں گے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ہم سوچ رہے ہیں گوشت خرید لیا، اب کون ایسی ذات ہے جو مجھے گوشت نہیں کھانے دے گی؟ ہم نے لمبے چاول خرید لیے، اب ہے کیا کوئی ایسا جو یہ چاہے گا کہ ہم نہ کھائیں؟ تو زمین پر یہ سوچ رہا ہے، دھرتی پر تو یہ سوچ رہا ہے، اور مولا آسمان پر یہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا گوشت خرید لو تمہیں کھانا نہیں ہے، چاول خرید لو تمہیں کھانا نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے تم خریدو تمہیں کھانا نہیں ہے، تم سلاد خریدو تمہارے قسمت میں نہیں لکھا ہے۔ کیوں؟ ابھی 7 بجے کے بعد تیرا بھائی، تیرا دوست فون کرے گا، اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، تجھے لکھنؤ جانا ہے، یہ گوشت تب تک بچے کھا کر ختم کر چکے ہو۔ ہماری سوچ سے کچھ ہوا؟ پیسے بھی ہیں، ہم نے خرید بھی لیا، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہم نے اس بوٹی کو نہیں۔ بہت بار آپ حضرات کے ساتھ ہوا ہوگا، مٹھائی آپ نے خریدی اور بڑی اچھی مٹھائی لائے، آپ کو کھانے کو نہیں ملی۔ ہماری ماں اور بہنیں روٹیاں بناتی ہیں، اچھی اچھی ڈشیں بناتی ہیں اور یوٹیوب میں دیکھ کر بناتی ہیں، سامنے چولہے کے یوٹیوب کھول لیں گی، کوئی عورت یا مرد بتلا رہا ہے، اسی حساب سے مسالہ پڑ رہا ہے، اور عین کھانے کے وقت شوہر آیا باہر سے، ہماری عورتیں نہ دین جانے نہ شریعت، نہ پانی پیش کیا نہ سلام پیش کیا، آتے ہی بچے سے، کسی پڑوسی کے بچے سے لڑائی ہوئی، اسے داغ دیا، جھگڑا ہو گیا، نہ خود کھایا نہ شوہر نے کھایا، نہ کوئی منانے والا ہے نہ کوئی بات کرانے والا ہے، شریعت نہ شوہر میں ہے، سنت نہ عورت میں ہے، یہ نہ وہ جانے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے، نہ وہ جانے کہ یہ ہماری بیوی ہے، اس نے ہمارے خاطر گھر چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا اور اپنے سارے نظام کو چھوڑا، یہ ہمارے پاس آئی ہے، اس کا احترام ہم کریں، نہ اسے شعور ہے نہ اسے عقل ہے، لڑائی جھگڑا 3-4 دنوں تک چلتا رہا اور وہ کھانا خراب ہو گیا، آخر میں جب کمپرومائز ہوا تو وہ کھانا اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ سوچ لو کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، مانتے نا اس بات کو؟ اور یہ بات صرف زبان پر نہ رہے بلکہ دل کے نہا خانوں میں اتار لو کہ ہماری سوچ سے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ جو چاہیں گے، اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور ہم کبھی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ شادی کر رہے ہیں بہترین، اب ڈی جے کا انتظام ہے، جس کو نکاح پڑھانا ہے اس نے کہا ارے حضرت آپ نے ڈی جے بندھوا لیا، میرا بھی خیال نہیں کیا، فجر کی نماز ہماری امامت میں پڑھتے ہو، ڈی جے بندھوا لیا آپ نے، بڑے عجیب آدمی ہو آپ۔ کہا ارے حضرت مجھے معلوم ہی نہیں ہے
وہ جو ہمارے بہنوئی ہیں سیتا پور والے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، تجھے نہیں معلوم؟ اچھا دولہے سے اگر آپ پوچھیں، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے دوست جو بھی ہیں سب پوچھیں، ارے بھائی مہندی آپ نے لگوا لی، یہ نہیں لگوانا چاہیے۔ ارے حضرت میں رات میں سو گیا اور پتہ نہیں کس نے مہندی لگا دی۔ اچھا بتلاؤ کہ سو جائیں اگر آپ، مہندی لگ جائے گی، پتیاں سب سیدھی بن جائیں گی؟ یہ اللہ کو تو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور وہ احکم الحاکمین ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، وہ دلوں کی دھڑکن تک کو جانتا ہے، اسے کبھی ہم دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر مولانا صاحب کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کے ہم نے منا لیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا مولا جانتا ہے، ہمارا مولا جانتا ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ تیسری بار گئے صحابی رسول، وضو کیا، نماز پڑھی، گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھل ہی نہیں رہا، بڑی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، اندر سے آواز آئی کہ ہاں ہاں دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اب جب دروازہ کھولا، سلام پیش کیا، جلدی سے صحابی رسول نے پوچھا، انہیں یقین تھا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے بگڑی بنانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بات سننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ہماری نماز میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے وضو میں کمی ہو سکتی ہے، اور ہمارے تشہد میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری اتحیات میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے کھانے میں پینے میں، ہماری بات چیت میں کمی ہو سکتی ہے۔ وہ مولا پاک ہے، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، وہ غلط وعدے نہیں کیا کرتا، اس کے اشارے پر دنیا کا نظام چلتا ہے۔ یہ چاند جب نکلنا ہوتا ہے مولا سے اجازت لیتا ہے، اے اللہ نکلنا ہے یا نہیں۔ یہ سورج جب نکلنے والا ہوتا ہے مولا سے اجازت لیتا ہے، مولا نکلنا ہے یا نہیں۔ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہلتا۔ ارے ماجرا کیا ہوا یہ؟ جب دیکھا کہ گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر گئے، کٹورا بھی بھر گیا، گھر کی سینیاں بھی بھر گئیں، جو بھی برتن وہاں رہے وہ سب بھر گئے، تو کہا اچھا کہاں سے یہ آٹا آیا؟ کوئی دے گیا تھا کیا؟ کہا نہیں، جو چکی برسہا برس سے ٹھنڈی پڑی تھی وہ چل پڑی، چکی چل رہی ہے۔ آپ کو یہ راجہ رانی کی کہانی اس لیے لگے گا کہ آپ کا ایمان اور ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن وہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ صحابی رسول انسان ہے، انہوں نے سوچا اس میں گیہوں کس نے ڈالا، اس میں مکائی کس نے ڈالی، دانا کس نے ڈالا، لاؤ ذرا اس پاٹ کو اٹھا کر دیکھیں آخر یہ دانا کہاں سے پڑا اور کہاں سے یہ آٹا آ رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پاٹ کو اٹھایا آٹا گرنا بند ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں وہ صحابی پہنچے، پورا واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر تو نے اس چکی کے پاٹ کو اٹھا کر دیکھا نہ ہوتا تو صبح قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی اور آٹا یوں ہی گرتا رہتا، دنیا کی کوئی طاقت اس چکی کو روک نہیں سکتی تھی اور آٹا گرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور یہ نظام صبح قیامت تک چلتا رہتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ حکومت ہماری نہیں ہے، حکومت کسی اور کی ہے، وہ تو ہمارا مشن ہے ہی نہیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم حیا علی الصلاۃ کی آواز پر لبیک کہیں، سجدوں سے مسجد کی زمین کو آباد کریں۔ دیوبندی ہو تب بھی پڑھیں، بریلوی ہو تب بھی پڑھیں۔ اگر ہم دیوبندی ہیں بریلوی مسجد میں نماز پڑھ لیں، اگر ہم بریلوی ہیں دیوبندی مسجد میں نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ سب مسجدوں میں امام قرآن ہی پڑھتے ہیں، سنسکرت کوئی نہیں پڑھتے۔ عجیب فتنہ کھڑا ہوا ہے،
عجیب مسائل ہیں کہ ہم صاحب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارا خدا ایک، قرآن ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، وہ ایک ہیں، لیکن ہم 70,000 فرقوں میں بٹے ہوئے۔ صاحب وہ صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، ان کے پیچھے ایسا، ان کے پیچھے ایسا۔ میرے عزیزوں، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان نے تو مہلت لے رکھی ہے اللہ سے کہ اللہ آپ نے ہمیں بھگایا ہے جنت سے نا، اپنے ساتھ اپنے اسٹاف والوں کو لا کر تب دم لوں گا، کبھی آگے سے آ کے پریشان کروں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے۔ یہ جب بازار جائیں گے کلمہ پڑھنے والے تو ان کو عورتوں کی طرف مائل کروں گا، جب یہ عورتیں بازار جائیں گی تو ان کو مردوں کی طرف مائل کروں گا۔ اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ آپ لاحول پڑھ کر شیطان کی طاقت کو کمزور کر دیجئے، اور یہ جب ہوگا جب آپ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہوں گے، اور اپنے آپ کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سب سے بلند ہے، جو آپ کا نبی ہے وہ تمام نبیوں میں افضل ہے، جو آپ کا رب ہے وہ سپر پاور ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ اچھا اونگ کیوں نہیں آتی؟ کہ پتہ نہیں کب میرا بندہ سر سجدے میں رکھے اور مجھے اونگ آ جائے، وہ اپنی کوئی بات کہے میں سن نہ پاؤں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی، تم جب مانگو گے، جب کہو گے، جس وقت کہو گے، اور ایک ساعت تو ایسی ہے جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، اس وقت میں اگر تم سر سجدے میں رکھ کر مجھ سے کچھ کہو گے تو میں 6 آسمان کو چھوڑ کر ایک آخری آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں اور چیخ پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی مانگنے والا ہے مانگے، میں اس کی ضرورتوں کو پوری کروں گا۔ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا مجھے سمجھنے والا ہے، میں اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ ہم نے کبھی اللہ کے قریب جا کر دیکھا ہی نہیں، بس تقریر سن لیا، علماء کرام آئے تقریر سن لی، اور تقریر سننے کے بعد دامن کو جھاڑ لیا، گھر چلے گئے، کوئی عمل کا جذبہ نہیں۔ جس طرح پہلے سوتے تھے اسی طرح آج بھی سو گئے، جس طرح پہلے ظہر کے وقت عالم شہید مسجد کے قریب ٹہلتے تھے ویسے آج بھی ٹہل رہے ہیں۔ اب تو مسلمان جب کسی مسلمان داڑھی والے سے ملتا ہے تو اٹیچی لیے ہے یا سوٹ کیس لیے ہے، بیگ لیے ہے، کہے گا حضرت یہاں کہیں مسجد ہے کیا پاس میں؟ تو بڑی خوشی ہوتی کہ شاید اللہ کا بندہ ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ تو پوچھو کیا بات، کوئی پریشانی؟ کہا بس ذرا استنجا کرنا تھا۔ اب مسلمان مسجد کو استنجے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیسے نہیں حالات آئیں گے، کیسے پریشان نہیں کیے جائیں گے ہم مسجد۔ اچھا بے شرمی کی حالت اور عالم یہ ہے کہ استنجا کر کے یہ مسلمان واپس بھی آ جاتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ لاؤ آئے ہیں استنجا کرنے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہم مسافر ہیں، ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں کام ہو جائے گا۔ پوری ایمانداری سے جائے گا یہ مسلمان اور استنجا کرے گا اور اس کے بعد واپس آ جائے گا، نماز کو چھوڑ دے گا۔ میرے عزیزوں، جتنی بات کہی گئی ہے اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو شاید آپ کا آنا بہت زیادہ مبارک ہوگا، میرا آنا بھی بہت زیادہ مبارک اور خیر کا باعث ہوگا۔ عزم کریں اور ارادہ کریں انشاءاللہ کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ہم پر حکمراں ہو، کوئی بھی ہمارا لیڈر ہو، کوئی بھی ہمارا بادشاہ ہو، اس کا ہمیں احترام کر لینا ہے، لیکن اپنا تعلق اللہ سے مضبوط تر رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ دنیا کے اندر اعلان کر کے یہ کہیے کہ لوگ یہ کہیں، دعا کریں کہ اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تو چاہے تو عزت کی کرسی پر بٹھا کر ذلیل کر دے، اور تو چاہے تو ذلت کی کرسی پر بٹھا کر عزت دے دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اور تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تیری طاقت بڑی ہے، تیری قدرت بڑی ہے، تیری سلطنت بڑی ہے، تیری بادشاہت بڑی ہے،
ہے اور تو سب چیز پر قادر ہے، تیرے علاوہ کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس عزم کے ساتھ ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ کل بھی آپ کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا، آج سے نماز کی پابندی شروع کیجئے۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے اور پروگرام میں بیٹھے ہیں، ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد وہ سیدھے مسجد جائیں، وضو کریں، نماز پڑھ کے اس کے بعد گھر جائیں، فجر میں اٹھ جائیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح نکل گئی، ہماری نماز درست نکل گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہماری نماز میں کمی آ گئی تو معاملہ پھنس جائے گا۔ عورتیں جب کھانا بناتی ہیں، چاول کی پتیلی رکھی ہے، چاول تیار ہوا کہ نہیں، پورے چاول کو تو نہیں چیک کیا جاتا ہے، ایک چاول اوپر سے اٹھاتی ہیں ہماری ماں اور بہنیں اور اس کو دونوں انگلیوں کے بیچ میں مسل کر دیکھتی ہیں۔ اگر اس کے اندر کچھ باریک سا کنکر نظر آیا تو نیچے سے آگ کو تیز کریں گی، پانی ڈالیں گی، اس کے بعد چاول کی جو درگت ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، بڑھیا نہیں بنتا ہے۔ پہلی بار میں اگر بنا تو بنا، دوبارہ اگر پانی ڈالا گیا، نیچے سے آگ لگائی گئی تو چاول خراب ہو جاتا ہے، عجیب پچپچا سا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایسے ہی اللہ رب العزت کے فرشتوں کا نظام ہے، سب سے پہلے نامہ اعمال میں نماز کے چاول کو ٹٹولیں گے، اگر وہ اچھا ہے تو پورے اعمال کی پتیلی کو اتار کر جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے۔ اگر اس کے اندر کنکر ہے، کچھ کمی ہے تو اس پتیلی کو لے جائیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، آگ جلائیں گے، پانی ڈالیں گے، کھولتا ہوا پانی ہوگا، آگ ہوگی، فرش بھی آگ کی ہوگی، اور اس کی جو چھت ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، جو دیواریں ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی، جو بائیں طرف دیوار ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، پینے کے لیے جو پانی ہوگا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، زقوم دیا جائے گا، اور ایسی جہنم میں چیزیں ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ بیان کیا جائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو آئیے عزم کیجئے کہ انشاءاللہ اس آگ سے بچنا ہے، اس آگ سے بچنا ہے تو وضو کے پانی سے اپنے ہاتھوں کو تر کر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب وعدہ کیجئے انشاءاللہ کہ اب نماز کی پابندی کی جائے گی، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دل سے یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب نماز کی پابندی ہوگی۔ اچھا، نماز پڑھو گے تو سب سے پہلا فائدہ معلوم ہے کیا ہوگا؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے دل سے خوف نکل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ دل سے خوف نکل جائے گا، ڈر نکل جائے گا، اور ڈر اگر نکل جائے تو رات میں چلنا آسان، دن میں چلنا آسان، بڑے لوگوں سے بات کرنا آسان، لوگوں سے ملنا آسان، دل بالکل مضبوط ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا دل بڑا مضبوط تھا، بہت مضبوط تھا۔ اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا کہ فلاں بادشاہ کو دینا ہے، وہ گئے دوڑتے ہوئے اس کے حوالے کرائے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ اس چیز کو لے جاؤ اور فلاں کے پاس تمہیں پیش کرنا ہے تو ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم ڈر جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ وعدہ کرنا ہے اور کریے انشاءاللہ کہ اب نماز پڑھی جائے گی، اب اللہ کو دھوکہ نہیں دیں گے، اب تک جو کمی ہوئی وہ ہوئی، جوا نہیں کھیلیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، بد نظری نہیں کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے اوقات کو مسجد میں لگائیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نبی پر درود پاک کی کثرت کریں گے۔ ہماری ماں اور بہنیں یہ عزم اور ارادہ کریں کہ پردے میں رہیں گی اور اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے، اور بازار بلا ضرورت نہیں جانا ہے، موبائل کا استعمال غلط طریقے سے نہیں کرنا ہے، موبائل میں کوئی چیز ایسی نہیں رکھنی ہے جس سے متعلق کل جب ہماری آنکھ بند ہو جائے تو اللہ ہم سے پوچھے، سوال کرے۔ یہ موبائل اگر آپ چاہیں تو جنت پہنچا دے، آپ چاہیں تو یہ جہنم میں آپ کو داخل
داخل کر دے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دروازہ بند ہے، دادا سو گئے، ابا سو گئے، امی سو گئی، بڑا بھائی سو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اندر سے کنڈی لگائی، موبائل کا فنکشن عام کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے وہ لگ گیا، وہ دیکھ رہا ہے، چادر کے اندر ہے تو بھی دیکھ رہا ہے، لحاف کے اندر ہے تو بھی دیکھ رہا ہے، تہ خانے میں ہے تب بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ سمندر کی تہ میں اگر کوئی پتھر ہے، اس پتھر کے اندر اگر کوئی چیوٹی ہے، وہ چیوٹی اگر حرکت کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، مالک الملک اسے بہتر سے بہتر سننے والا ہے۔ ہم لحاف اوڑھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سب کو دھوکہ دے دیا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فرشتے موجود ہیں، اللہ کی نگاہیں موجود ہیں۔ اس کا استحضار جب ہوگا جب ہمارا امام کوئی بھی ہو، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیں، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرے، جب وہ سجدہ کرے سجدے کرے، جب وہ سلام پھیرے سلام پھیر دے۔ وہ اگر بریلوی ہے کوئی بات نہیں، دیوبندی ہے کوئی بات نہیں، اہل حدیث ہے کوئی بات نہیں، میں نے نبی کے طریقے پر نماز پڑھی ہے، یہ نیت ہوگی، یہ عزم ہوگا، یہ ارادہ ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بے انتہا قبول فرمائے اور آپ کے اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور آنے والا جو کل ہے اس میں ہمارے یہ نوجوان اس نیت اور ارادے کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں کہ اب کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوٹے گی، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں گے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کے باپ، اس کے ماں باپ اور اس کے والدین اور اس کے مال اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محتم بالشان اور افضل نہ ہو جاؤں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی دولت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقریر کی بات دعا آپ کروائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین۔ الہ العالمین، آپ طاقتور ہیں یا اللہ، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ طاقتور ہیں۔ الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، نحیف ہیں، گنہگار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اب تک جو ہوا اے اللہ اسے نظر انداز کر دیجئے۔ اے اللہ بڑے بڑے ظالموں کو آپ نے معاف کیا ہے، بڑے بڑے فرعون وقت کو آپ نے معاف کیا ہے، 99 شخص کے قتل کرنے والے کو آپ نے معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ نے وحشی کو حضرت وحشی بنا دیا۔ اے اللہ آپ نے بہت سارے کفار مکہ کو یا اللہ اسلام کی دعوت سے نواز دیا، اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اے اللہ ہمیں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائیے، نماز کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جن حضرات نے جلسہ رچایا بسایا سجایا ہے، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو حضرات سننے آئے ہیں مولا انہیں بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے دل میں جو تمنائیں ہیں یہ کسی سے نہیں کہہ سکتے ہیں مولا، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ ان کی تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ کل جو جلسہ ہونے والا ہے مولا اس کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اور اے اللہ ہمارے سامعین نے جو وعدہ کیا ہے مولا اس وعدے کے اندر جان پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے ہو جائیں۔ مولا کریم ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما کر ظہور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا کو بڑی ہی قیمتی اور بڑے